وہ زمانہ جب لاہور میں بحری جہاز بنتے اور دریائی تجارت ہوتی تھی، اس کے حوالے سے ایک تحریر ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش عرض ہے۔ تب راوی دریا لاہور کے شہر کی دوار کے ساتھ بہتا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنا خضری دروازہ دریا کے گھاٹ کے ساتھ تھا اور کشتیاں یہیں سے چلتی تھیں۔ راوی دریا شاہی قلعے کے شمال مغرب سے بہتا، قلعے اور فصیل والے شہر کو گھیرتا، موری گیٹ کے بالکل باہر آج کے اردو بازار کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف بڑھتا اور اس ٹیلے کے گرد گھومتا جہاں آج کل ضلعی عدالتیں ہیں۔ لاہور کے اس وقت کے اور موجودہ راستے کو سمجھنا شاید یوں آسان ہو جائے کہ اکبر کے چچا کامران مرزا کی 12 دری، جو اب دریا کے ایک جزیرے پر ہے، اسے 2.5 کلومیٹر دور تھی۔ اے حمید اپنی کتاب لاہور کی یادیں میں لکھتے ہیں کہ قلعہ لاہور کی حالت اس زمانے میں کچھ اچھی نہ تھی، اس لیے کامران نے دریا کے پار اپنے لیے وسیع و گل ریز باغ کے درمیان ایک عالی شان محل یعنی 12 دری تعمیر کروائی۔ تب ٹھٹھہ اور لاہری بندر سندھ، ملتان اور پنجاب کو حرمز بشہر اور بصرہ سے جوڑتے اور مغربی ہندوستان کا فارس یعنی ایران سے تجارتی رابطہ بناتے۔ مغل شاہی میں جلال الدین محمد اکبر کا دور آیا تو ایک محقق کے مطابق محصولات زیادہ تر زمین ہی سے آتے تھے، تاہم ایک اور محقق کا یہ ماننا ہے کہ اکبر گجرات سے بحری جہاز بحرہ احمر میں بھیجتے تھے۔ ابو الفضل اکبرنامہ میں لکھتے ہیں کہ اکبر نے سمندر کا تجربہ 1572 میں تب کیا جب انہوں نے گجرات پر قبضہ کیا۔ سورت، جسے خلیج کیمبے کی بڑی بندرگاہ بنانا تھا، کو فتح کرنے کے بعد اکبر نے 2 بحری جہاز بیٹے سلیم کے نام پر سلیمی اور الہی یا تو تیار کروائے یا حاصل کیے۔ انہی جہازوں پر شاہی خواتین 1576 یعنی 1576 میں حج پر گئیں۔ ایک اور مورخ کے مطابق اکبر کی ستیلی ماں اور ہمایوں کی بڑی بیوی حاجی بیگم 12-13 سال پہلے حج پر گئی تھیں۔ یا تو زمینی سفر کیا ہوگا یا سندھ کے راستے بحری سفر، کیونکہ وہ دلی میں رہیں اور اکبر سے ملنے آگرہ ان کی گجرات فتح کے بعد ہی آئیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ملتان کے راستے واپس آئی ہوں گی۔ بہرحال آئین اکبری میں ایک باب آئین میر بحری ہے، اس میں لکھا ہے کہ مشرق، مغرب اور جنوب کے ساحل پر بڑے بڑے جہاز بنائے گئے جو مسافروں کے لیے راحت کا سامان ہیں۔ بندرگاہوں پر خوشحالی آ گئی ہے اور علم کو فروغ ملا ہے۔ مراد یہ ہے کہ موسوی یعنی ایک مورخ کے مطابق حوالہ صرف شاہی جہازوں نہیں بلکہ جہازوں کی تیاری کی عمومی ترقی کی جانب ہے۔ اس باب میں جہاز کے عملے کے ارکان کے 12 مختلف عہدے بھی بتائے گئے ہیں۔ میر ملاح کے لیے ٹانڈل، سٹور کیپر کے لیے بنڈاری وغیرہ۔ لاہور میں 2 بحری جہازوں کی تعمیر 1594 1594 اور 1596 میں ہوئی۔ عرفان حبیب کی تحقیق سے اس اندازے کی نفی ہوتی ہے کہ مغل ہندوستان میں تیار ہونے والے جہازوں میں لوہا اور میخیں استعمال نہیں ہوتی تھیں، بلکہ تختوں کو رسوں سے باندھا جاتا تھا۔ پرتگیز گجرات کے دونوں طرف موجود ہونے کی وجہ سے وہاں کی جہاز رانی کو تو کنٹرول کر لیتے تھے، لیکن سندھ کے لاہری بندر پر ان کا بس نہ چلتا تھا۔ اکبر نے 1591 میں سندھ فتح کیا تو یہ بندرگاہ خالصہ یعنی شاہی انتظام میں رکھی۔ طاہر محمد سبزواری کی کتاب روضۃ الطاہرین کے حوالے سے موسوی لکھتے ہیں کہ لاہور بندر کے قریب جنگلات نہیں تھے،
100 جہاز گجرات میں تیار اور مرمت ہوتے، اس لیے اکبر کو لاہور میں جہاز بنانے کی سوجی۔ انہیں ہمالیہ کی لکڑی سے تیار کیا اور دریائے سندھ کے نظام کے ذریعے لاہری بندر لے جایا جا سکا۔ عرفان حبیب کے مطابق پہلے جہاز کی لمبائی 35 گز الہی یعنی 93 فٹ سے اوپر اور دوسری کی 37 گز الہی قریباً 99 فٹ تھی۔ پہلے جہاز کو ٹٹھا لے جانے میں دریا میں پانی کی کمی کے باعث مشکل ہوئی تو دوسرا جہاز ہجرے پر تعمیر کیا گیا، جسے انگریزی بحری جہاز کا اونٹ کہتے تھے۔ موسوی کے مطابق بدقسمتی سے جہازوں کے نام نہ مل سکے کہ ان کی بعد کی تاریخی کھوج لگائی جا سکے۔ موسوی نے لکھا ہے کہ نہ جانے یہ لاہور سے ٹھٹھا کی دوری کے باعث تھا یا اکبر کے 1598 میں دکن کی مہم کے لیے لاہور چھوڑنے کی وجہ سے کہ جہاز سازی کا یہ تجربہ جاری نہ رہا۔ بحری جہاز بننا تو بند ہوا مگر بڑی چھوٹی کشتیاں بنتی رہیں، کیونکہ یہ پل نہ ہونے کے باعث دریا کے پار جانے، دریائی سفر اور تجارت کے لیے ضروری تھیں۔ دارالسلطنت لاہور کے نام سے تحقیق کے مطابق ایک زرخیز مگر پسماندہ علاقے میں واقع ہونے اور اپنی غیر زرخیز صنعت و حرفت کی وسیع رینج کے باوجود لاہور کے لیے اپنی متنوع معاشی ضروریات کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس ضرورت میں شدت تب آئی جب پڑوسی علاقوں میں آفت زدہ لوگوں کی آمد کی وجہ سے شہر کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ نامہ میں لکھا ہے کہ 1642 یعنی 1642 میں شدید بارشوں کے باعث لگ بھگ 300,000 کشمیر سے یہاں آئے۔ بعض اوقات شاہی فوجوں کی آمد سے شہر کے مضافات میں دکانوں اور ریسٹورنٹس سمیت عارضی بستی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ سوداگر مراد آباد سے گندم، سرہند سے چاول، آگرہ سے مسالہ، ملتان سے چینی، موصولی پٹنم اور مونگا پٹنم سے باریک صوتی کپڑے، احمد آباد سے پگڑیاں اور ریشم کا سامان اور پٹنہ سے لاہور کی منڈی میں ریشم لاتے تھے۔ مغربی ایشیائی تاجر یہاں سے قندھار اور اصفہان کے زمینی راستے سے نیل لے جاتے۔ آرمینیا کے سوداگر یہاں چوڑے عرض والا ایرانی کپڑا لاتے۔ شہر کے بیپاری مختلف اشیاء کو کشتیوں میں راوی کے ذریعے ملتان اور ٹھٹھا پہنچاتے۔ ایک اور مورخ یہ کہتے ہیں کہ لاہور غیر ملکیوں سے بھرا رہتا۔ لاہور اس وقت غیر ملکیوں سے بھرا رہتا۔ مقامی تاجروں کی عمارت اور پختہ اینٹوں سے بنی اعلیٰ عمارتوں کی کہانی لکھی ہے، جو تحفظ اور خلوت کے لیے راستے سے 6-7 قدم بلند ہوتی۔ جو تحفظ اور خلوت کے لیے راستے سے یعنی کہ زمین سے سڑک سے 6 سے 7 قدم بلند ہوتی تھی 6-7 قدم بلند ہوتی تھی۔ جہاز رانی سے دلچسپی مغل شہنشاہوں جہانگیر، شاہجہان اور اورنگزیب کے تحت بھی جاری رہی۔ اس کا مقصد تجارت اور حج ہوتا تھا۔ ایک اور مورخ کے مطابق چمبا کے پہاڑوں سے سال کی لکڑی نکالی جاتی اور اسے دریائے چناب کے ذریعے لایا جاتا۔ لکڑی کو نقل و حمل کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا اور کشتیوں کو پانی کے ذریعے بکھر اور ٹھٹھا پہنچایا جاتا۔ شمالی ہندوستان کے مختلف حصوں میں کشتیاں چلانے والے عموماً کشمیری تھے، جن کا تعلق ملاح ذات سے تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی لکھتے ہیں کہ 1662 میں اس کا رخ بدلنے کی وجہ سے یعنی کہ دریا کا رخ بدلنے کی وجہ سے شہر کو لاحق خطرے کے پیش نظر بادشاہ اورنگزیب نے اس کے کنارے تقریباً 4 میل کے فاصلے تک پختہ اینٹیں اور چونا گارے سے ایک بڑے بند تعمیر کروا دیا، جس سے یہ شہر تباہی سے بچا رہا۔ 4 میل تک کے فاصلہ تقریباً پختہ اینٹوں اور گارے سے بنایا گیا۔
نئی دلی کے جواہر لال یونیورسٹی سے منسلک تاریخ دان مظفر عالم لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی تک پنجاب، ملتان اور سندھ اور دلی کے شمال میں چھوٹے بڑے شہر ابھر چکے تھے۔ یہ سڑکوں اور دریائی راستوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے۔ ایک اور مورخ کے مطابق 17ویں صدی کے لاہور پر اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ جٹمل ناہر نے جہانگیر کے دور میں برج بادشاہ اور کھڑی بولی میں بچپن اشعار پر مشتمل لاہور کی غزل لکھی۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لاہور کو دیکھا تو دوسرے شہر بھول گئے۔ ان کی یہ بات ایسی غلط بھی نہیں کیونکہ ڈبلیو فنچ یہ جو مورخ ہے کے مطابق تب یہ شہر مشرق کا سب سے عظیم شہر تھا۔ ایچ کے نقوی کا کہنا ہے کہ کوئی ایشیائی یا یورپی شہر اس جیسا نہیں تھا، نہ وسعت میں، نہ دولت میں اور نہ آبادی میں، یعنی کہ لاہور جیسا کوئی بھی نہیں تھا کوئی ایشیائی یورپی شہر اس وقت میں۔ ناہر کے اشعار کے مطابق لاہور کی آبادی 12 کوس کے محیط میں تھی، اونچی دیوار، 12 دروازے جہاں نوبت بجتی، ہاتھی اور محافظ گرز اور نیزوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جنہیں دیکھ کر دل کانپ جاتا۔ راوی لاہور کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، یہاں ہمیشہ بہت سی کشتیاں ہوتی اور صاف شفاف پانی میں بطخیں اور بگلے تیر رہے ہوتے۔ پنجاب میں دریائی جہاز رانی کے بارے میں ہاکنز کے تاجر ساتھی ولیم فنچ 1609 سے 1611 کی گواہی ہے کہ لاہور سے راوی اور سندھ دریاؤں کے راستے 60 ٹن یا اس سے اوپر کی کئی کشتیاں سندھ میں ٹھٹھہ تک جاتی تھیں اور یہ تقریباً 40 دنوں کا سفر تھا۔ تھامس رو نے بھی یہ نشاندہی کی ہے کہ دریائے سندھ زیادہ آسان تھا، جس میں لاہور سے کوئی بھی چیز پانی کے ذریعے جا سکتی تھی۔ مارچ 1639 یعنی کہ 1639 میں ہنری بومفورڈ نے لکھا ہے کہ لاہور سے ٹھٹھہ تک 1000 اور 2000 من سامان کی عام نقل و حمل والی کشتیوں یا دریا یعنی کہ 1000 اور 2000 من سامان کی عام نقل و حمل کشتیوں میں دریا سے ہوتی تھی، اتنا وزن کشتیوں کے ذریعے ہو جاتا تھا۔ ملتان سے دریا سے آمد و رفت ہر وقت ممکن رہتی، لیکن لاہور سے مارچ کی شروع سے اکتوبر میں ٹھنڈ شروع ہونے تک نقل و حمل جاری رہتی۔ ٹھٹھہ سے لاہور جانے میں تاجروں کو 6 سے 7 ہفتے اور لاہور سے واپسی پر 12 سے 18 دن لگتے۔ ولیم فوسٹر کے مطابق 500 سے 2000 من تک کی رقم 500 سے 2000 من تک کی تمام کشتیوں اور راہداری 1000 روپے سے بہت کم آتی۔ اس کے علاوہ ملاحوں کو 10 یا 12 روپے اور محافظوں کو 20 روپے دیے جاتے، کسٹم مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادا ہوتا تھا۔ لاہور میں قندھار جانے والے یا دریا کے ذریعے سندھ جانے والے تمام سامان پر کسٹم ڈیوٹی 2.25% تھی۔ گاٹھ یا گزرگاہ پر 0.25% ٹیکس اس کے علاوہ تھا۔ یوں لاہور سے ٹھٹھہ تجارت لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند تھی۔ مثال کے طور پر امیتا ستیال نے لکھا ہے کہ 1526 سے 1658 تک مغلوں کے دارالحکومت آگرہ میں بازار میں کھانے کی قیمت 1595 سے 1708 کے درمیان تھی، جو لاہور سے کم از کم 20% زیادہ تھی۔ حمید دریا کا رخ بدلنے کا ایک واقعہ محمد شاہ بادشاہ کے دور کا بتاتے ہیں۔ عہد مغلیہ میں دریا کے پار شاہدرہ کے نواح میں امراء نے بہت سے باغات اور مکانات تعمیر کروائے تھے، مگر جب دریا نے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں اپنا رخ شہر کی طرف سے ہٹا کر شاہدرہ کی طرف کر لیا
تو شاذرہ یا شدرہ بھی کہتے ہیں کی طرف کر لیا تو بہت سے باغ دریا برد ہو گئے، اور جو باقی بچے وہ زمانے کی دست برد سے مٹ گئے۔ وہ بتاتے ہیں محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں بند عالمگیری کی وجہ سے دریا کا بہاؤ باغ کی دیواروں تک آ پہنچا۔ سکھوں کے زمانے تک دریا نے باغ کی دیواروں کو منہدم کر کے شاہی محلات کا صفایا بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ کے آخری 10 سالوں میں پانی کے بہاؤ نے 12 دری کی قدم بوسی شروع کر دی۔ یہ 1830 سے 1832 کے زمانے کا ذکر ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ راوی کی لہریں 12 دری سے ٹکراتی رہیں۔ پہلے مرزا کامران کا عالی شان باغ دریا برد ہوا، پھر 12 دری بھی دریا کی نظر ہونے لگی اور وہ دریا کے اندر آ گئی۔ راوی کے رخ بدلنے پر کامران کی 12 دری اب دریا میں ابھرے ایک جزیرے پر ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھتے لکھاری مجید شیخ کے مطابق زمزمہ توپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان کی جنگ کے لیے کشتی میں لاد کر ہی بھیجا تھا۔ ایک بار جب دریا مؤثر طریقے سے فصیل والے شہر سے دور گیا تو فیری پورٹ دریا کے مشرقی کنارے کے بالکل مغرب میں چلا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیخوپورہ سے بیگم کوٹ کی سڑک دریا کے کنارے کو چھوتی ہے۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریا آگے بڑھ گیا تو فیری اسٹیشن خاموش ہو گیا اور خضری دروازہ شیراں والا دروازہ کے نام سے جانے لگا۔ یہ ان 2 شیروں کی وجہ سے تھا جو رنجیت سنگھ نے وہاں پنجروں میں رکھے تھے۔ نصیر احمد میر لکھتے ہیں کہ تھیونٹ اور بپٹسٹ ٹیورینئر کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دریائے سندھ میں بل کا تجارت پر بہت بڑا اثر تھا۔ تجارت مہنگے زمینی راستوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ کاریگر بھی زیادہ منافع بخش علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ایک اور مورخ نے سندھ سے پنجاب تک کسی بھی قسم کی دریائی تجارتی کی نفی کی ہے، گویا 19ویں صدی کے اوائل میں ان پانیوں میں کوئی تجارتی کشتی نہیں تھی۔ مختلف مورخین کی مختلف رائے ہیں، لیکن جو مختلف رائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں۔